اب الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک بہت پروموٹ ہو گئی ہے. لوگ پڑھے لکھا طبقہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج باقی علاجوں کی نسبت تو الحمدللہ ہومیوپیتھک ایک سائنٹیفک سائنسی طریقہ علاج ہے جو بے ضرر بھی ہے اور آسان بھی ہے. ہومیوپیتھک کے اندر وہ لوگ اس فیلڈ کے اندر نہیں آئے جن کو آنا چاہیے تھا, یا انہوں نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. ہومیوپیتھک میڈیسنز کے اندر ایکسپائری کا جو ہمارے پوٹینسیز وغیرہ ہیں, ڈیلیوشنز ہیں, ان کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. آدمی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے اثرات نہیں ہوتے, یہ غلط بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا جو فلسفہ ہومیوپیتھک کا وہ یہ ہے کہ ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں. ہر مریض کی اپنی فزیولوجی, اپنا اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. اگر چاہے لوگ کہتے ہیں ڈگری لینی بہت آسان ہے, لیکن اس کی پریکٹس بہت مشکل ہے. کیمیکل ہے, دیکھیں اس کو بیچنے کے لیے کچھ تو کرائٹیریا ہونا چاہیے. ہومیوپیتھک کیمیکلز فری ہے کہ آج اس کے بستر پہ, اس کے سرحانے پہ جو ہیں کیڑے ہی کیڑے تھے, تو آج ہم بہت خوشی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سی نیوز کے پروگرام ہومیوپیتھک کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب, ہومیو ڈاکٹر ہیں, چیئرمین ہیں HPC زمزم ہومیو فارما کے MD ہیں, اور جہانیہ میں ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ہیں, ضلع خانوار کے معروف ہومیو ڈاکٹر ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک کے فروغ کے حوالے سے, ہومیوپیتھک کی انڈسٹری کے فروغ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کی خدمات کیا ہیں, آنے والے وقتوں میں ہومیوپیتھک کا پاکستان میں اسکوپ کیا ہے, ہومیوپیتھک انڈسٹری سے ہی منسلک جو مس پریکٹس یا منفی پریکٹس کے لوگ ہیں, حامل ہیں, ان کا ہی روک تھام, ان کا تدارک کیسے ممکن ہے, اس کے لیے نیشنل ہومیو کونسل آف پاکستان کیا کر رہی ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا نیشنل ہومیو کونسل آف پاکستان اور اپنی کمیونٹی میں بہت مثبت اور فعال کردار ادا کرتے ہیں. تو بات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا احسان. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے سی نیوز کے اسٹوڈیو میں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے ہومیوپیتھک کا فروغ اور ہومیوپیتھک کے فروغ میں حائل رکاوٹیں, ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے بات ہے کہ ہومیوپیتھک نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک کے قانون اور ضابطوں میں 65 ایئرز پلس ہو گئے ہیں ہومیو کونسل آف پاکستان کو بنے ہوئے, لیکن ابھی بھی دیگر انڈسٹریز اور دیگر شعبوں کی طرح اس میں قوانین میں بہتری بتدریج وقت کے ساتھ جو آنی چاہیے تھی وہ امینڈمنٹ نہیں لائی جا سکی. اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہومیو ڈاکٹر کا امیج بہتر سے بہتر بنایا جا سکے؟ بہت شکریہ یاسین بھائی. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے ہومیوپیتھک کے حوالے سے یہ پروگرام آرگنائز کیا. جی جی, آپ اور آپ کی پوری ٹیم سی نیوز کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے ہومیوپیتھک شعبے میں جو خامیاں, جو نقائص مسائل ہیں, وہ ایک ہی دن میں کسی بھی مسئلے کا کوئی حل تو نہیں نکل سکتا. یہ ایک لمبی سٹوری ہے. ہومیوپیتھک کا جو سسٹم آف میڈیسن ہے یہ 1965 میں ایکٹ کے تحت حکومت پاکستان نے اپنے قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ ایکٹ پاس کیا, اور 1976 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے جو جس کا کام ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی رجسٹریشن کرنا ہے, ان کے سلیبس کو ترتیب دینا ہے اور اپنے کالجز کو ریکگنائز کرنا ہے. الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ اب تک بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ بھی بہتری کی طرف آئیں گی انشاءاللہ. اس سلسلے میں ہومیوپیتھک کے حوالے سے PHC کا ایک ادارہ 2010 سے مارز وجود میں آیا ہے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی اصلاح بھی کر رہا ہے اور جو کمیاں ہیں ان کو بہتری کی طرف لا رہا ہے. جب سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن مارز وجود میں آیا ہے, اس نے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے کلینکس کو بھی اپڈیٹ کیا ہے, اور اس کے اندر جو ڈاکٹرز حضرات جس طرح آپ نے نشاندہی کی تو ان معاملات کے اندر بھی بہت بہتری آئی ہے. ان کے آنے سے کلینکس بھی اپڈیٹ ہوئے ہیں, ڈاکٹرز کا نالج بھی اپڈیٹ ہوا ہے, اور اس سے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا جو امیج تھا وہ الحمدللہ بہت پہلے کی نسبت بہتر ہوا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی آپ نے پریکٹس کے حوالے سے ڈاکٹرز کی. تو آپ کو سر اس ہومیوپیتھک انڈسٹری میں آئے ہوئے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی ڈگری حاصل ہوئے کتنا عرصہ ہوا, اور
اس لیول تک آنے میں کیا مختصر سے تعارف میں بتائیں گے تھوڑی ڈیٹیل؟ سفر کتنا کٹھن تھا اور کس طرح طے ہوا؟ آپ نے لمبی بات شروع کی. میں ہومیوپیتھک میں شروع سے ہی میرا لگاؤ، میں نے FSC کی الحمدللہ میڈیکل کے اندر، اور میرا شروع کے ساتھ ہی لگاؤ تھا وہ اپنے اس فیلڈ کے ساتھ تھا. میں چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور اپنا ایک نام روشن کروں. اس سلسلے میں نے ملتان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور 4 سال کا ڈگری جو ہے ہم نے 2000 میں کمپلیٹ کی ڈاکٹر مصباح الحق قریشی صاحب کے ادارہ ملتان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے. اس کے ساتھ ہی میں نے 2001 میں اپنا کلینک جو ہے مرصد ہومیوپیتھک کے نام سے سٹارٹ کیا. جب سے ہم نے کلینک سٹارٹ کیا ہے اس وقت ہومیوپیتھک کو اتنا لوگ نہیں جانتے تھے، اس کی پہچان نہیں تھی. ہم نے اس اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے بہت سارے فری کیمپس کا انعقاد کیا. ایٹ اے ٹائم ہم نے 3 چارچز کالج کے پرنسپلز کو اور ان کی ٹیموں کو بلا کے فری کیمپس لگوائے گئے. ملتان کے، خانوال کے، بہاڑی، ہمارے گرد و نواح کے جتنے علاقے کے اہم اور مشہور سیاسی شخصیات یا میڈیکل سے ریلیٹڈ شخصیات تھیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا اپنے پروگراموں میں. میڈیا کو بھی ہم نے استعمال کیا اور ہم نے دور دراز فری کیمپس کا انعقاد کیا. مختلف ورکشاپس ڈاکٹرز کے ٹریننگ کے لیے، ان کے نالج کو اپڈیٹ کرنے کے لیے گاہے بگاہے ہم کرتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سیمینارز کا انعقاد کیا گیا جس سے الحمدللہ ہمارے اس فیلڈ کے اندر بہت بہتری آئی. دیکھیں آج وہ دور نہیں ہے جو آج سے 20 سال پیچھے تھا. اب الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک بہت پروموٹ ہو گئی ہے. لوگ پڑھے لکھا طبقہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج باقی علاجوں کی نسبت سیف اینڈ ساؤنڈ ہے اور اس کے اندر اخراجات بھی اس طریقے سے نہیں ہیں جو ایلوپیتھک میں ہیں. میں بلکہ یہ کہنے میں بھی کوئی دقیقہ فروغ نہیں کرتا کہ باقی دوست جب کہہ دیتے ہیں کہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز یا دوسرے ڈاکٹرز حضرات کہ بس اس کو اب گھر لے جائیں، تو پھر ہم بھی آخری سارا سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک رہ گئی ہے تو آئیں ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں. تو الحمدللہ ہومیوپیتھک ایک سائنٹیفک سائنسی طریقہ علاج ہے جو بے ضرر بھی ہے اور آسان بھی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر صحیح طریقے سے اس کی سرپرستی کرے تو یہ طریقہ علاج بہت آگے آ سکتا ہے اور اس سے گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ بھی بہت سا بچایا جا سکتا ہے اور ہم عوام کو صحت کی بہتر سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی. گورنمنٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ شعبہ بہت پیچھے رہ گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی عدم توجہ کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کون سے شعبہ جات ہیں جن میں اگر گورنمنٹ فوکس کرے تو ہومیوپیتھک بہت جلد گروتھ کر سکتی ہے اور اس کا امیج اور پریکٹیشنر عوام کو ریلیف بہت زیادہ مل سکتا ہے؟ کیسے میں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک ہی گروہ ہے جو برسر اقتدار ہے شروع سے. ہومیوپیتھک کے اندر وہ لوگ اس فیلڈ کے اندر نہیں آئے جن کو آنا چاہیے تھا یا انہوں نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اس لیے جب ایک ہی گروہ جب رہے گا تو وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. یہ ایک بڑی خامی ہے ہمارے اندر دوسرے کو برداشت کرنے کی. اگر ہم برداشت کرتے جس طرح پوری دنیا کے اندر جہاں پہ ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن چل رہا ہے وہاں پہ ہومیوپیتھک بھی چل رہا ہے، طب بھی چل رہا ہے، باقی دیگر جو طریقہ علاج ہیں وہ بھی اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس طریقہ علاج کی سرپرستی کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو جو حائل ہیں وہ آگے آئیں اور اپنے رزلٹس کے ذریعے، اپنے کارناموں کے ذریعے، اپنی پریکٹس کے ذریعے لوگوں کو وہ نالج اپڈیٹ کریں کہ ہم نے اپنے یہ کیس ٹھیک کیے ہیں، یہ ہمارا اسٹڈی ہے. تو جب ہم دوستوں میں یہ بات شیئر کریں گے تو یقینی بات ہے ہر آدمی اس قائل ہوگا کہ واقعی یہ طریقہ علاج بے ضرر بھی ہے، سستا بھی ہے اور اس سے زیادہ بینیفٹ ملتے ہیں. جی یقیناً یہ طریقہ علاج پریکٹیکلی کام بولے گا. بہت اچھی بات کی. ہومیوپیتھک فارما میں زمزم ہومیو فارما آپ نے لانچ کب کی اور ماشاءاللہ اس کا اس وقت دائرہ کار کس لیول تک ہے؟ دیکھیں جی، زمزم ہومیو فارما ہم نے 2001 میں ہی اپنے 2 پروڈکٹس لانچ کی تھی. تو اس وقت یہ کرائٹیریا کچھ اور تھا. آپ کو پتہ ہوگا ملتان کے اندر بھی بہت ساری فیکٹریاں تھیں جگہ جگہ بنی ہوئی، لیکن ہم نے اپنا سفر جو ہے آغاز جو ہے زمزم فارما کو ان 2 پروڈکٹ سے کیا. الحمدللہ ان کے شاندار رزلٹس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے حوصلہ دیا، ہم نے اپنے کام کو بڑھایا. بالآخر 2012 کے اندر حکومت پاکستان نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا ایک ادارہ قائم کیا ڈریپ کے نام سے. تو ہم نے 2012 میں ہی اپنی فائل پٹ کر کے گورنمنٹس کی ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا شروع کیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے
یہ ایک بہت کٹھن اور طویل سفر ہے جو ہم نے طے کیا. بالآخر گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمیں فارم 6 ملا اور اس کے بعد الحمدللہ اب ہماری پروڈکٹس کے جو ہیں فارم 7 مل گئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ایک کیا کہوں کہ بہت خوشی کی باعث ہوگی یہ بات کہ اگر آپ لاہور سے سالک آباد تک یا کراچی تک جائیں تو زمزم ہومیو فارما یہ پہلا ادارہ ہے جہانیہ کے اندر جو ہومیوپیتھک میڈیسن کو مینوفیکچرنگ کر رہا ہے. جی بہت خوبصورت بات کی ہے. آپ لوکل پروڈکشن کرتے ہیں اور لوکل پروڈکشن میں نہ صرف پاکستان کا زر مبادلہ بچاتے ہیں، عوام کو سستی اور معیاری ادویات فراہم کرتے ہیں، اور دوسری طرف امپورٹڈ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. میرے نالج میں آیا، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو، جو لوکل مینوفیکچر ہیں ان کی میڈیسن پر نہ صرف پرائس درج ہوتی ہے بلکہ ایکسپائری بھی درج ہوتی ہے، جبکہ امپورٹڈ میڈیسن پر پرائس اور ایکسپائری درج نہیں ہوتی. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے ایسے ہی تھا، لیکن ہومیوپیتھک میڈیسن کے اندر ایکسپائری کا جو ہمارے پوٹینسیز وغیرہ ہیں، ڈیلیوشنز ہیں، ان کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. کیونکہ جب سے ادارہ ڈرائب جو مارز وجود میں آیا ہے، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو انہوں نے فالو کیا ہے، تو اب ان کے اوپر بھی مینوفیکچرنگ ایکسپائری درج کرنا شروع کر دی ہے. اب جو میڈیسن باہر سے آ رہی ہیں، امپورٹ ہو رہی ہیں، جرمنی سے ہوں، فرانس سے ہوں، سوئٹزرلینڈ سے ہوں، ان کے اوپر بھی اب یہ مینشن ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ ڈرائب نے یہ قانون لاگو کر دیا ہے اور لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیے. تو یہ کیا اس سے پہلے گزشتہ ہمارے 65 ایئر پلس میں تو ہم ان کو لاڈلا بچہ یا اتنی آؤٹ آف دی وے جو فیور تھی وہ دینے کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں قانون سے بالا تر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دیتی جس طرح باقی اداروں کو دیتی ہے، اس کے لیے کوئی ریسرچ سینٹر قائم کیے جاتے ہیں، لیبس بنائی جاتی، تو ان کا ایک تو پھر تو ہم کمپیریٹیولی دوسرے اداروں کی طرح یہ آتے ہیں. جب ایک گورنمنٹ اس طرف اس سیکٹر پہ توجہ ہی نہیں دی تو ہومیوپیتھک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہومیوپیتھک جو آج پاکستان میں پھیلی ہے وہ اپنے سر پہ اپنے نتائج کے سر پہ پہنچی ہے، یا یہ کچھ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کا رول ہے کہ انہوں نے اس کو پھیلایا ہے، لوگوں کو نالج اپڈیٹ کیے ہیں، سیمینارز کے ذریعے ایجوکیشنل سیشنز رکھے ہیں مختلف جگہ پہ، ڈاکٹروں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، تو جس وجہ سے ہومیوپیتھک پاکستان میں پھل اور پھول رہی ہے. اگر یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اپنا کردار ادا نہ کرتی تو شاید پاکستان میں ہومیوپیتھک کا آج نام نہ ہوتا. کیا یہ بات درست ہے کہ ہومیوپیتھک کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، یا اگر اوور ڈوز کوئی بھی کیمیکل ہے آلریڈی اس میں شامل ہے، فارمولیشن ہے، کسی بھی چیز کی اوور ڈوز کر دی جائے تو سائیڈ ایفیکٹ کامن تو یہی ہمارا ایک بات چلتی ہے، لیکن یہاں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بات ہے، میں اس کو بالکل کنڈم کرتا ہوں، یہ بات غلط ہے. دیکھیں ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ سائنسی اصول ہے، ایکشن اینڈ ریئیکشنز آر ایکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اگر میڈیسن کے اندر اثرات نہیں ہیں تو پھر وہ ایفیکٹ کیسے کرے گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں اس طریقے سے نہیں ہیں جو ایلوپیتھک کیمیکلز کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہیں یہ پودوں سے تیار کی جاتی ہیں، نیچر سے تیار کی جاتی ہیں، اس لیے ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو کیمیکل اثرات ہوتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ آدمی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے اثرات نہیں ہوتے، یہ غلط بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو مس یوز کیا جائے گا، غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا، اوور ڈوز کیا جائے گا، تو اس کے اثرات بالکل نکلیں گے. بہت زبردست بات کی آپ نے. دوسری جانب ہمارے جو عام پریکٹس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہ آلریڈی پیکڈ ادویات کی ڈوز دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ نے یہ ایک ٹیبلٹ کھانی ہے، کیپسول ہے یا انجیکشن ہے تو اس کی ہاف ڈوز دینی ہے ڈیلیوٹ بنا کے یا پورا دینا ہے. ہماری ہومیوپیتھک کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ مختلف کیمیکلز کا کلینک پہ جو پریکٹس ہے وہ مختلف کیمیکلز کو آج خود بغیر کسی پمائش کے مکسچر بنا کے پیشنٹ کو دیتے ہیں. لیجیے کیا یہ طریقہ اوور ڈوز ہو کے پیشنٹ کو نقصان بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اس کا سدباب اگر ہو سکتا ہے تو پھر سدباب کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یاسین بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اور ایلوپیتھک طریقہ علاج کے اندر یہ بنیادی فرق ہے کہ ہومیوپیتھک، ہمارا جو فلسفہ ہومیوپیتھک کا وہ یہ ہے کہ ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں. ہر مریض کی اپنی فزیولوجی، اپنا اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی اپنی مزاجی دعائیں ہوتی ہیں. تو ہومیوپیتھک سسٹم میں ہر مریض کے لیے اگر دیکھیں، فار ایگزامپل آپ کہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے
تو اگر آپ دوسرے سسٹم میں جائیں گے تو آپ کو کوئی پیناڈول دے دیں گے، کوئی یا پین کلر کچھ دے دیں گے. لیکن اس کے الٹرنیٹ اگر ہومیوپیتھک میں دیکھیں گے تو آپ کی سائن اینڈ سمٹم لے گا. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھیں گے یاسین بھائی یہ بتائیں آپ کا سر درد جو دائیں طرف ہو رہا ہے یا بائیں طرف ہو رہا ہے؟ دائیں طرف کی میڈیسن اور ہے، بائیں طرف کی اور ہے. آپ گرمی کا موسم ہے، سن سٹروک ہو گیا، آپ کی میڈیسن بدل گئی. آپ کی بیسک تکلیف تو سر درد تھی نا، لیکن آپ کے علامات جو آپ نے بتائیں، اگر دائیں طرف بتایا تو ہماری میڈیسن سینگونیریا ہے، اگر لیفٹ سائڈ پہ سر میں درد ہو رہا ہے تو سپائجیلیا بنتی ہے، اگر گرمی اور سن سٹروک کا مسئلہ بن گیا ہے پھر ہماری دوائی جو ہے گلونائن بنتی ہے. اس لیے جو ہمارے ڈاکٹرز پہلے جو سسٹم تھا فارمیسیز کا وہ اتنا ویل ڈن نہیں تھا، یہ کہہ لیں کہ اتنا اپ ڈیٹ نہیں تھا جتنا اب ہوا ہے ماشاءاللہ. اب تو بہت اپ گریڈ اکول ٹو ایلوپیتھک ہو گئی ہیں، وہی رولز اینڈ ریگولیشن کو وہ فالو کر رہے ہیں جو ہومیوپیتھک انڈسٹری کر رہی ہے. تو اب تو میڈیسن پیکڈ آ رہی ہیں. اس سے پہلے جو سلسلہ تھا وہ ہر ڈاکٹر اپنی فارمیسی سے خود مینوفیکچرنگ کرتے تھے، ڈراپس بنا کے دینے، گلبیوز بنا کے دینے، پوڑیاں بنا کے دینا. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جب بھی کسی آپ پریکٹیشنر کے پاس جائیں آپ دیکھیں کہ وہ واقعی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے. پہلے دیکھیں وہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات اس نے پنجاب ہیلتھ کیئر سے بھی اپنے کلینک کو رجسٹر کروایا ہے. اگر کروایا ہے تو یقین جانے کہ وہ ایک مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اس سے آپ اپنا علاج کروائیں. جی بالکل بجا فرمایا کہ بغیر ڈگری بغیر کسی بھی سرٹیفکیٹ کے وہ چیک کر کے اس کو علاج اور ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہیے. ہمارے پاکستان میں 50% پلس جو پریکٹس ہومیو میڈیکل اسٹور کی چل رہی ہے وہ ہمارے نالج کے مطابق ود آؤٹ اینی ڈگری، اینی سرٹیفکیٹ، اینی رجسٹریشن کیا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہومیو کونسل آف پاکستان کی جانب سے میڈیکل اسٹور بنانے کے لیے کسی ڈگری، کسی رجسٹریشن، کسی ڈپلومے، کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں؟ جس شہری کا جب دل چاہے وہ ہومیو میڈیکل اسٹور کھول کے بیٹھ جائے. کیا اس بات کو مناسب سمجھتے ہیں؟ یس بھائی دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. جہاں تک ہومیوپیتھک اسٹور کھولنے کا تعلق ہے، ابھی تک جو ہمارے بائی لاز ہیں، جو ہمارے قانون کے قوانین ہیں، ان کا آپ اسٹور بنا سکتے ہیں لیکن پریکٹس نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیں ایلوپیتھک ڈگری جو ہے وہ لینی کہتے ہیں بہت مشکل ہے لیکن اس کی پریکٹس بہت آسان ہے. جی. اور اس کے برعکس دیکھیں ہومیوپیتھک اگر چاہے لوگ کہتے ہیں ڈگری لینی بہت آسان ہے لیکن اس کی پریکٹس بہت مشکل ہے. کیمیکل ہے، دیکھیں اس کو بیچنے کے لیے کچھ تو کرائٹیریا ہونا چاہیے. ہومیوپیتھک کیمیکلز فری ہے. اس کو آپ اگر الکوہل ہے اور دیگر چیزیں ہیں تو وہ کیمیکل ہی ہے. نہیں دیکھیں یہ سالوینٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، وہیکل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ہماری میٹھی گولیاں ہیں، ڈسٹل واٹر ہیں، وہ ایز اے وہیکل استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر وہ کیمیکلز نہیں ہیں جس طرح ایلوپیتھک کے اندر ہوتے ہیں. ہوتا تو کیمیکل ہے. کیمیکل نہیں کہیں گے آپ ان کو، یہ ایز اے وہیکل استعمال ہوتی ہیں. ہماری جو چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ڈیلیوشن بھی ہے تو وہ ایز اے وہیکل استعمال ہوتا ہے. استعمال ایز اے وہیکل. اور دوسری بات یہ کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی جتنی بھی پروونگ آج تک ہوئی ہے وہ صحت مند انسانوں پہ ہوئی ہے، نہ کہ جانوروں پہ ہوئی ہے. دوسرا جو طریقہ علاج ہے ان کے اندر جتنی بھی پروونگ ہوئی ہے میڈیسن کے حوالے سے وہ جانوروں پہ ہوئی ہے، جبکہ ہومیوپیتھک کی جتنی بھی پروونگ ہوئی ہے وہ صحت مند انسانوں پہ ہوئی ہے. اس لیے اس کے وہ اثرات نہیں ہیں جو ایلوپیتھک کے پائے جاتے ہیں. بہت شکریہ. نیشنل ہومیوپیتھک کونسل آف پاکستان کے حوالے سے جو بہت سلو ہے ہومیوپیتھک کے فروغ کے حوالے سے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے فروغ کے حوالے سے، طریقہ علاج کے حوالے سے، ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہے جو ہومیوپیتھک کی تعلیم دیتے ہیں ان کے فروغ کے حوالے سے انتہائی فروغ، اس کا کردار جو ہے اس کی بالکل مائنرس ہے. ڈاکٹرز کی ڈگری کے حصول کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں ہومیو ڈاکٹرز کے لیے کہ اس کو پریکٹس بھی کرنی ہے، مائنر سرجری کے لیے اس کو کوئی انسٹیٹیوٹ کی بھی ضرورت ہے وہاں ہمارے کالج میں ایسی چیز نظر نہیں آتی. تو اس چیز کی جو ہمارا خود احتسابی عمل ہے وہ کیوں سلو ہے اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یاسین بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے ہمارے اس سسٹم کے اندر، جو الحمدللہ ابھی ہمارے گزشتہ دنوں الیکشن ہوئے ہیں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک کی، اور امید ہے انشاءاللہ جو اس کے اندر اس دفعہ ٹیم آئی ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور اس سسٹم کی بہتری کے لیے کام کرے گی. دیکھیں کوئی بھی ادارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا معیار تعلیم بہتر نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنے سلیبس کو، اپنے اس سسٹم کو بہتری کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے تعلیمی معیار کو، استعداد کو بڑھانا پڑے گا. جب ہمارا انسٹیٹیوشن اس قابل ہوں گے پھر ہمیں چاہیے
کہ گورنمنٹ سرپرستی کرے اور ایسا ریسرچ سینٹر بنا کے دے جہاں پہ ڈاکٹرز اپنے ریسرچز پیش کریں اور اس سسٹم کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکیں. اور یہ بہت ضروری ہے. ہم کہیں گے کہ جو آپ نے بات کی کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ایک فورم ایسا ہونا چاہیے, ہاسپٹلس کے اندر جا کے اپنی پریکٹس کریں اور اپنے تجربات سے استفادہ حاصل کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سروسز جو ہیں وہ کسی ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی وہی فیسلٹیز حاصل کر سکیں جو ایک دوسرا ہمارے کمپیریٹیولی ڈاکٹر استعمال کرتا ہے. سیم اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر ہم دیکھیں, اگر انڈیا کو ہم دیکھیں تو انہیں وہی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بھی وہی فیسلٹیز حاصل ہیں جو کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کو ہیں. اگر اس کو لیب کی اجازت ہے تو وہ بھی لیب چلاتا ہے ساتھ, اگر اس کو ایکس رے مشین کی ضرورت ہے تو وہ بھی استعمال کرتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم پڑھائی کا ہے, تعلیم کا معیار جو ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنی تعلیمی معیار کو بہتر کریں تاکہ اس سسٹم کی بہتری کی طرف. آلموسٹ ہومیو کالج پر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ بس فیسز دیتے جائیں اور 4 یا 5 سال بعد ڈگری لے لیں. یہ الزام کس حد تک درست ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات دیکھیں کسی حد تک درست بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ڈس انفارمیشن زیادہ ہے. اچھا, یہ لیگ پولنگز ہے, ایک دوسرے پہ الزامات ہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ایک سسٹم ہے تو بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ موجود ہے. یقیناً. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس سسٹم کی بہتری کے لیے تعلیمی حاضری کو بھی ضروری جانا جائے اور ان کو بہتر تعلیمی سہولیات دی. جی, آپ نے ریسرچ کی بات کی, ماشاءاللہ آپ کی مور دین 24-5 ایئر پریکٹس ہے. اس پریکٹس کے دوران یقیناً لاکھوں مریض جو ہے وہ آپ کے صحت یاب ہوں گے آپ کے ہاتھوں سے. الحمدللہ. اس میں ہم کسی کو قابل ذکر ایسے پیشنٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایلوپیتھک کے انتہائی بگڑے ہوئے امراض تھے جن کو آپ نے صحت یاب کیا, آپ کے ہاتھوں سے صحت یاب ہوئے, اس کا کوئی ذکر کرنا پسند فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت سارے ٹائپس آف امراض ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں صبح ارلی مارننگ اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ میرے پاس تشریف لے کے آئے. انہوں نے کہا ابھی میری بیٹی کے نا کان میں کچھ یہ وارمز کیڑے ہیں تو ان کے لیے کوئی میڈیسن دے دیں. تو میں بڑا پریشان سا ہوں. میں کہ یار کان میں کیڑے ہیں, تو میں پزل سا ہوا تھوڑا سا. میں نے کہا بھائی جان آپ نے نا اپنے بچے کو ساتھ لے کے آئے. وہ بزرگ گئے, کچھ ہی دیر کے بعد اپنی ایک بچی کو ساتھ لے کے آئے جس کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی. تو جب بچی کے سر سے کپڑا ہٹایا تو خدا شاہد ہے کہ میں اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. یوں اس کی کانوں کے باہر کیڑے رینگ رہے تھے, اتنے بڑے سفید, اور اتنی اسمیل آ رہی تھی جس کی انتہا نہیں. میں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ بزرگوں اس بچی کا بیسک کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فیصل آباد میں اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے, یہ کینسر کا ایک کیس تھا. تو اتنی اسمیل, میں نے کہا آپ اس کو لے جائیں, اور میں نے بچی کو ایک پڑیا بنا کے دی ہومیوپیتھک کی. تو وہ بزرگ صبح اگلے دن میرے پاس بھاگتے ہوئے آئے, کہتے ڈاکٹر صاحب آج میں بہت خوش ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ایک پڑیا دی ہے, میری بیٹی کو 1 مہینے سے نیند نہیں آئی تھی, جو درد میں بلاتی تھی, تو آج میری بیٹی نے پہلی بار پرسکون نیند کی ہے. اور اس کے کانوں سے کیڑے اس طرح اندر سے نکلے ہیں کہ آج اس کے بستر پہ, اس کے سرہانے پہ جو ہیں کیڑے ہی کیڑے تھے. تو آج ہم بہت خوشی ہیں, اور آج بدبو بھی کم آ رہی ہے. آفٹر سم ٹائم وہ کیس کافی حد تک کیور ہوتا چلا گیا. تو میں آؤٹ آف کنٹری تھا, تو میں جس دن واپسی آیا تو مجھے پتہ چلا کہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں یقین جانے قبرستان وہ جنازگاہ میں پہنچا تو اس کے والد صاحب دوڑتے ہوئے, جس کی بیٹی فوت ہوئی ہے, وہ مجھے دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا اور میرے گلے لگ کے اتنا رویا. میں نے کہا بزرگوں یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے, یہ نظام ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی نے اتنی اذیتناک زندگی گزاری ہے, لیکن جب سے ہم نے ہومیوپیتھک کا علاج شروع کیا ہے میری بیٹی کو سکون ملا ہے. وہ سوتی بھی تھی اور یہ بہت حد تک کیور ہو گئی, لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یقین جانے وہ کیس میرے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. اب بھی آتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا اس فیملی کے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ ہمیں ریفر بھی کرتے ہیں, آتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بہت اچھے دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں, ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں, وہ اپنی فیملیوں کا میڈیسن ہم سے لیتے ہیں. ہماری بہتری کے لیے ہومیو کونسل آف پاکستان کے لیے کوئی میسیج, تاکہ ہومیو کے فروغ کے لیے بہترین خدمات سر انجام دے کر ہومیو ڈاکٹر جو ہے نا اس ملک اور قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں, وہ کام جو آج تک نہیں ہو سکے وہ کون سے جو کرنے چاہیے, وہ کوئی میسیج دیجیے عوام کو. ہم یہی میسیج دیں گے اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو کہ وہ اپنی علمی صلاحیتوں کو بڑھائیں اور اپنے پروفیشن کی
खिदमत करें सही तरीके से, और अपनी जो रफ प्रैक्टिस जैसा आपने कहा है वो नहीं करनी चाहिए। अपने इल्म के ज़रिए, अपने नॉलेज के ज़रिए, तो अपनी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाते हुए अपने खालिस होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएं, ना कि दूसरे पेशों को छिड़ा जाए। अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए अपने होम्योपैथिक तरीका इलाज ही को अपनाएं, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब का, बड़ी खूबसूरत बात की। खुद एहतसाबी अमल की तरफ इनका ये जो इशारा था बड़े ही नपे तुले और ख़ूबसूरत अंदाज में था कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स के अंदर मौजूद जो इनके अपने पेटी भाई हैं वो कुछ नेगेटिव प्रैक्टिस, चाहे वो एलोपैथिक मिक्सचर करते हैं या और कुछ मनफी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, वो उनको बाज रखा जाए, पूरा चेक एंड बैलेंस बनाया जाए। वो अपने ही होम्योपैथिक तरीका इलाज है उसमें मेहनत करें, इल्म हासिल करें, अबूर हासिल करें और पाकिस्तानियों की खिदमत करें, उनका बेहतर से बेहतरीन इलाज करें ताकि होम्योपैथिक इंडस्ट्री का नाम रोशन किया जा सके। दूसरी जानिब होम्यो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो इन्होंने इशारा किया कि वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होना ज़रूरी है ताकि तालीम का मेयार और होम्यो डिग्री के मेयार को बुलंद किया जा सके। इस वक्त होम्योपैथिक की डिग्री को जो आम माशरे में एलोपैथिक और दीगर जो हमारे सोशल मैकेनिज़्म है उसमें कोई अच्छा या अथेंटिकेट इसीलिए ही नहीं किया जाता कि इनके अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड ना होने की वजह। बहुत ज़बरदस्त बात की है और उम्मीद करते हैं नेशनल होम्यो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इस तरफ भरपूर तवज्जो देगी और इस पर अमल पैदा होते हुए आने वाले वक्तों में होम्यो डॉक्टर के मोराल को बुलंद करने के लिए इन मुफीद मशरों पर अमल करेगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।